السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ راز تھا، حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ان ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آیا ہے۔ قوموں کے پیغمبر بیت چکے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کریم اچھا، مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام ہے اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ اور دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، لفظ ابو بکر آیا تو قلم ہی توڑ ڈالا۔ اور میری اوقات ہی کیا تھی کہ میں سراہا جاتا، مجھ کو مسند پر بزرگوں کی دعا لائی ہے۔ آج جس جگہ پر، جس وقت اور جس دن میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، خدا جانتا ہے کہ آج سے 23 سال قبل آپ تصور کریں کہ وہ قمرالزمان چودھری رحمت اللہ علیہ جو MSO پاکستان کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے رفقا کو لے کر جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھ کر چند نوجوانوں کو لے کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن رکھا، جس کا نصب العین غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان رکھا۔ آج اسلام آباد کے اندر اتنی سردی ہے، 23 سال پہلے آپ تصور کریں کہ اس عالم کے اندر بیٹھ کر چند نوجوان میرے اور آپ کے مستقبل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں قمرالزمان چودھری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑا وقت گزارا اور ایک کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلا۔ میں نے ان کے شمروز دیکھے، میں نے ان کی کڑت دیکھی۔ ہم خود پریشان ہوتے تھے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چند نوجوان کیسے اس پاکستان کے اندر یہ انقلاب لا سکتے ہیں۔ ہم خود سوچتے تھے، سوال کرتے تھے کہ قمر بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی خود مختار طلبہ تنظیم بنا رہے ہیں جس کے فیصلے طلبہ قیادت خود کرے گی، جس کے فیصلے طلبہ خود کیا کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے جب دیکھا کہ طلبہ تنظیموں کو کہ ان کے پیچھے ان کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے انویسٹر ہوتا ہے، طالب علم اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، ہم کیسے چلیں گے؟ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم محنت کرو، ایک وقت ضرور رہے گا جب اس پاکستان کے اندر ایک ایسی طلبہ تنظیم ہوگی جو اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے یہ ثابت کرے گی کہ اس پاکستان کے اندر نوجوانوں کا ایسا قافلہ ہے کہ جس کی بھاگ دوڑ بھی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، جس کے فیصلے بھی نوجوان کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میرے سابقین بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے مجھے تنظیم سکھائی۔ اس اپارا چوک کے اندر ہمیں وہ ریلی بھی یاد ہے کہ جب ہم اردو یونیورسٹی سے نکلے تھے انڈیا مرد آباد کے عنوان کے اوپر، اس وقت کے ناظم اعلیٰ کا فیصلہ ہوا۔ جب اس ریلی میں ہم پہنچے تو صرف 3 افراد موجود تھے، صرف 3 افراد موجود تھے۔ 2 نے وہ کپڑے والا بینر پکڑا اور ایک ذمہ دار آگے نعرے لگا رہے تھے۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسی تنظیم ہے کہ انہوں نے آج ریلی کا انعقاد کیا اور آج اس اپارا چوک کے اندر یہ 3 بندے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم پھر میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ اس اپارا چوک کے اندر وفاقی وزیر MSO کے ناظم اعلیٰ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا۔ آج آپ کو یہ چمن جو آباد لگ رہا ہے، یہ میرے دوستوں ایسے نہیں ہیں، اس کے پیچھے بڑے لوگوں کی جوانیاں لگی ہیں۔ کسی ایک فرد کا
مستقبل خراب کرنا، اس کی نسلوں کو تباہ کرنا ہے، کسی ایک فرد کا مستقبل تباہ کرنا، اس کے پورے خاندان کو تباہ کرنا ہے۔ اس نظریے کے لیے، اس فکر کے لیے، اس کاز کے لیے ان نوجوانوں نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا کر اللہ کی قسم ہمیں ایک ایسا نظریہ دیا ہے جس جیسا مقدس نظریہ ہمیں آج کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے آج یوم تاسیس کے موقع پر ہم اپنے والدین سے قمرالزمان چودھری رحمت اللہ علیہ کو، ان کے رفقا کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس سوچ اور فکر کے لیے آپ نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ہر یونیورسٹی کالج مدرسے کے اندر آپ کے اس نظریے کے کارکنان آپ کی دعوت لے کر چل رہے ہیں۔ آج کے دن ہم اس وقت کو بھی نہیں بھولے ہیں جب ہمارے پاس ایک ذمہ دار دعوت لے کر آئے۔ اس وقت کے وہ صوبائی ذمہ دار ہوتے تھے، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ انہوں نے سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، انہوں نے اپنا سب کچھ اپنی قبر آخرت کے لیے کیا، لیکن آج یوم تاسیس کے موقع پر میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید تم یہ سمجھو کہ یہ کوئی ایم ایس ایف، پی ایس ایف اور وہ تنظیمیں ہیں کہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کر کبھی ایک کی سائڈ لے کر کبھی دوسرے کی سائڈ لے کر اپنے مستقبل کو سنوارا ہے۔ اللہ کی قسم وہ صوبائی ذمہ دار جب ہمارے پاس پہنچا اس کی چپل پھٹی ہوئی تھی، جب ہم واپس گیٹ سے نکلے اللہ کی قسم اس ذمہ دار کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جوتی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کرایہ نہیں تھا جانے کا، میں جوتی کہاں سے لیتا؟ اللہ کی قسم وہ دن مجھے یاد ہے، ان ذمہ داروں کی کڑن، ان ذمہ داروں کی محنت۔ تو جب ہم باہر نکلے، اب آپ خود بتائیں کہ آپ کا ذمہ دار آپ کے ساتھ چلے، اس کی چپل پھٹی ہو تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اس وقت بھی پریشان ہوا، لیکن اس وقت اس ذمہ دار نے کہا تھا کہ تم اس وقت تک کہ محنت جاری اور ساری رکھو گے، اللہ کی قسم قبر کی پاتال میں اتر جاؤ گے۔ اس نظریے کا تحفظ کر کے ہم جن کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم حشر کے دن ابو بکر صدیق سے یہ مزدوری ضرور لیں گے انشاءاللہ۔ آج ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دل آتا ہے۔ ہم راولپنڈی کے ایک سیمینار میں بیٹھے تھے، آپ کے ایک وفاقی وزیر جو اس وقت راول ٹاؤن کے ناظم ہوا کرتے تھے، ہم ضلع میں تھے، ہم ان کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے۔ ہمارے دعوت نامے پہ آج بھی کسی شخصیت کا نام نہیں ہوتا۔ ہم جب ان کے پاس گئے، ہم نے کہا پریس کلب میں ہمارا سیمینار ہے، آپ اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اس نے دعوت نامہ دیکھا اور ساتھ ہی میری بےعزتی شروع کر دی۔ تم مجھے بلانے آئے ہو، میں راول ٹاؤن کا ناظم ہوں، اور تم نے اس دعوت نامے کے اوپر میرا نام تک نہیں لکھا، مجھے پروگرام میں بلا رہے ہو۔ اور خوب کی اور ہم نکل کے آ گئے۔ میں نے ذمہ داروں سے کہا بھائی آپ اس کا نام لکھ دیتے، انہوں نے کہا ہماری پالیسی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسی پالیسی ہے بھائی؟ انہوں نے کہا ہماری پالیسی ہے، ہم دعوت نامے کے اوپر نام نہیں لکھتے، ہم اپنے کارکنوں کو شخصیات کے بجائے نظریات کی بنیاد پر بلاتے ہیں۔ وہ ایک لڑکا ہو، وہ 1000 دوست ہو، وہ 500 ہو، لیکن وہ نظریے کی بنیاد پر آئیں گے، کسی شخصیت کو دیکھنے کے لیے، کسی شخصیت کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس وقت ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پچھلے سال اسی جگہ کے اوپر ہمارا پروگرام تھا، اس وقت وہ وفاقی وزیر تھے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی اور میری ملاقات 2007 میں بھی ہوئی تھی جب آپ راول ٹاؤن کے ناظم تھے۔ کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا اس وقت آپ نے ہماری بڑی بےعزتی کی، یہ میری اور ان کی بات سٹیج پہ ہو رہی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ دعوت نامہ آپ اٹھائیں۔ میں نے دعوت نامہ اٹھا کے ان کو دکھایا اور میں نے کہا کہ یہ دعوت نامہ 2007 کے اندر، آج سے 16 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا میں پروگرام میں نہیں آتا اس لیے کہ اس دعوت نامے کے اوپر میرا نام نہیں ہے۔ آج آپ وفاقی وزیر بن چکے ہیں، آج بھی ہمارا دعوت نامہ بغیر شخصیات کیا، اور آج آپ ایم ایس او کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا
کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہمیں تو یاد ہے ذرا ذرا, آپ کو تو یاد نہیں, ہمیں سب کچھ یاد ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمبیسی آف پاکستان اپنی پالیسی پہ سوتے بازی نہیں کرتی, اپنی پالیسی پہ کوئی لچک نہیں کرتی. خبردار کوئی ذمہ دار اور کارکن یہ سمجھے کہ وہ اس پالیسی سے, اس دستور سے بری ذمہ ہے. ایمبیسی آف پاکستان ایک آزاد خود مختار طلبہ تنظیم ہے. ہم نے اپنی جیبوں سے 1-1 روپیہ جمع کر کے ہمارے کارکنوں نے اس بزم کو سجایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جو سوچ ہے کہ ہر ادارے کے اندر, ہر پولیس کے محکمے کے اندر, فوج کو اور اسی طرح وکلاء کو, ہر ایک شعبے کے اندر ایمبیسی آف پاکستان اپنے نظریاتی لوگوں کو بھیجے گی. اور ایک وقت ضرور رہے گی کہ اس پارلیمنٹ کے اندر جب وزیر اعظم مسلح پہ کھڑا ہوگا تو صدر پاکستان اذان دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری فکر ہے. وقت ابھی بہت قلیل ہے, ورنہ ایمبیسی آف پاکستان کی داستان آپ کو سناتا کہ ہم نے مشکل حالات کے اندر, ہم سے مراد میں نہیں, ہم سے مراد بیٹھے ہوئے یہ سٹیج کے وہ لوگ جو پہلے دن سے اس جماعت کے ساتھ جڑے ہیں, ہم سے مراد جو پہلے دن ایمبیسی کے ساتھ جڑے ہیں. جو شہزاد بھائی نے شعر پڑھا ہے, آپ اس کے مصداق لے لیں کہ چند لوگوں کو شاید جانتے ہوں, ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے جنہوں نے اس تنظیم کے لیے محنت کی تھی, کوششیں کی تھی. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کے دن یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس نظم کو مضبوط تر کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, اور ایک وقت ضرور اس پاکستان کے اندر لائیں گے جب نظام مصطفیٰ اس پاکستان کا مقدر بنے گا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ جدوجہد کریں گے انشاءاللہ تعالی, کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا موقف اسرائیل کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. ایمبیسی آف پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے, اور اس کے اوپر ہمارا موقف وہی ہے جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کنونشن سینٹر کے اندر دیا تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کل بھی جھوٹ بولتا تھا, امریکہ آج بھی جھوٹ بولتا ہے. امریکہ نے افغانستان کے بارے میں جھوٹ بولا, امریکہ نے عراق کے بارے میں جھوٹ بولا, امریکہ نے مصر کے بارے میں جھوٹ بولا, امریکہ نے شام کے بارے میں جھوٹ بولا, امریکہ نے فلسطین کے عنوان کے اوپر آج بھی جھوٹا ہے. امریکہ ڈاکٹر عافیہ کے عنوان کے اوپر کل بھی جھوٹا تھا, آج بھی جھوٹا ہے. اللہ کی قسم صرف مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی. سارے ممالک کے اوپر بمباری کر کے کسی ملک سے تیل وصول کیا, کسی جائیدادیں وصول کی. آج بھی ایمبیسی آف پاکستان اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے, اور ہم اپنے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آنے والی نسل کو بھی فلسطین کے لیے کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. فلسطینیوں سے رشتہ کیا, فلسطینیوں سے رشتہ کیا, ازہر سے رشتہ کیا. میں آخر میں عبدالباسط بھائی, بلال ربانی صاحب اور پوری کیبنٹ کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں, شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. تمام کارکنان و ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جدوجہد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. آج کے دن آپ یہ عہد کریں کہ میں اور آپ جو نماز میں سستی کرتے ہیں آئندہ نماز میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے, حضرات صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے, حضرات صحابہ کرام کو اپنے سینے سے لگا کر رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ڈاکٹر نادر علی خان رحمہ اللہ 2 ماہ پہلے چلے گئے, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم کسی چوک چراہے کے اندر ہمیں مار دیا جائے اور ہم خون میں لت پت ہوں, اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آ کر کہیں کہ بیٹا تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے. اللہ کی قسم یہ جذبہ جب میرا اور آپ کا ہوگا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تنظیم کے ساتھ
وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نظریے کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر، ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو جائے شاعر دربار کے ساتھ۔